الله وبركاته پروردگار جل شانہ کا پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت پیدا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ محفل تفسیر میں آپ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سنا۔ قرآنی واقعہ ہے جس میں بات یوں ختم ہوئی کہ یاجوج و ماجوج سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک بھاری دیوار بنا دی اور اس دیوار کو لوہے کے ٹکڑوں کو جلا کر آگ بنا کر اور اس میں پیتل کو پگھلا کر بڑی مضبوط دیوار تیار کر دی۔ پھر یاجوج و ماجوج کے لیے اس دیوار کو پھلانگ کر آنا یا اس میں سوراخ کرنا بہت بھاری ہو گیا۔ اب تک یاجوج و ماجوج اسی دیوار کے پیچھے ہیں۔ یہ سب کارروائی ہو جانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کی مہربانی سے ہوا۔ اگر اس کا رحم نہ ہوتا تو اتنی مضبوط دیوار میں ہرگز نہیں بناتا۔ دنیا کے اندر بھاری بھاری کام ہو رہے ہیں، بڑی بڑی مضبوط اور عالیشان عمارتیں تیار ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی میرے رب نے وعدہ کیا ہے قیامت کا، قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، تو میرا رب اس مضبوط دیوار کو ریزہ ریزہ بنا دے گا۔ مضبوط دیوار اس وقت تک مضبوط رہے گی جب تک میرا رب اسے رکھنا چاہے گا، اور اس وقت تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بھاری دیوار جو لوہے کو گرم کر کے، لوہے کو آگ بنا کر جس کو بھر دیا گیا اور جس میں پیتل کے پانی کو گرم کر کے اس کو بھی ملا کر بڑی حکمت کے ساتھ یہ دیوار تیار ہوئی ہے، اسے توڑنا، اس کے اندر ایک سوراخ بنانا ناممکن ہے، مگر جب رب کا حکم ہوگا تو یہی دیوار ریزہ ریزہ بن جائے۔ دیوار کی کیا بات ہے، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑنے لگے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، میرے رب کا وعدہ بالکل حق ہے، جو وعدہ رب نے کیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ پھر رب ذوالجلال نے کہا وَتَرَكْنَا بَعْضًا يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم، یعنی جب
قیامت کا دن آ جائے گا، یاجوج و ماجوج بھی نکلیں گے، دنیا میں فتنے پھیلائیں گے، بے شمار لوگوں کو جان سے مار دیں گے۔ تو اس دن ہم ایک کو دوسرے کے اندر اس طرح گھسا دیں گے جس طرح موج کے اندر گھس جاتی ہے، یموج فی بعض، یہ دوسرے کے اندر گھس پڑیں گے، یعنی لوگوں کی اتنی بھیڑ ہوگی کہ کون کہاں سے جا رہا ہے، کہاں سے نکل رہا ہے، دور سے دیکھا جائے تو ایک سیلاب نظر آئے گا لوگوں کا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ سور پھونکنے کے بعد سب کے سب ختم ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا دوسری بار، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم تمام لوگوں کو جمع کر دیں گے، ایک ہی میدان میں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ تعجب کی بات ہے، مگر خدا کی قدرت میں تعجب کی گنجائش ہی نہیں۔ تو کتنے لوگ ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوا دنیا میں، سب کے سب ایک ہی میدان میں ہوں۔ ذرا غور کر لیجئے کہ مسجد والا جاہی کب تعمیر ہوئی۔ اس وقت جو مصلی تھے ان مصلیوں کو بھی بلا لیا جائے، اور ہر دور میں جتنے مصلی تھے ان تمام کو بلا لیا جائے، تو کیا مسجد کافی ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ 100 سال پرانی مسجد ہے تو 100 سال پہلے کے لوگ بھی آ جائیں، 80 سال کے پہلے کے لوگ بھی آ جائیں، 70 سال پہلے کے لوگ بھی آ جائیں، سب کے سب آ جائیں تو حال کیا ہوگا؟ تو اسی زمین میں میدان محشر کے اندر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم ان کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہم جہنم کو پیش کریں گے، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے بالکل واضح طور پر ہم جہنم کو پیش کریں گے۔ یہ کافر کون ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، یعنی یہ لوگ غفلت میں زندگی گزارے، میری یاد میں لگنے کے بجائے مجھے بھول کر ان لوگوں نے زندگی گزاری۔ برابر کپڑا اٹھائے جیسے رکھ دیں گے۔ پروردگار عالم نے کافروں کی ایک علامت بتائی، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، میرے ذکر سے ان کی آنکھیں غطاء میں، غطاء کا معنی کیا ہے؟ روک، پردہ، آڑ۔ تو جو خدا کا ذکر نہ کرے وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ لوگ صحیح بات نہیں سن سکتے تھے، دنیا میں صحیح بات سننا ان کے مقدر میں نہیں تھا، اور رب کی یاد بھی نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے کافروں کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا، اور انہیں جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سورہ کہف کے 11 رکوع ہو گئے، اب 12واں رکوع جو کہ آخری رکوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے، افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے گمان کر لیا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو میرے خلاف ہی اپنا حمایتی بنا لیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے بنائیں تو یہ بری بات نہیں ہے، اللہ کے خلاف
یعنی اللہ مدد نہیں کرے گا تو ہم خدا کے بندے، خدا کے کسی مقبول بندے کو ہم خدا کے خلاف اکسائیں گے اور پھر خدا پہ زور ڈال کر کام بنا لیں گے۔ ایسا تصور ان لوگوں نے رکھا ہے۔ میرے نیک بندے میری بارگاہ میں فریاد کریں گے، گڑ گڑائیں گے، اگر کوئی ان سے دعا کی درخواست کرے تو اس کے حق میں دعا ضرور کریں گے، مگر یہ لوگ مجھے ایک طرف، پروردگار کہہ رہا ہے مجھے ایک طرف، میرے نیک بندوں کو ایک طرف، اس طریقے سے گویا دو پارٹی بنا رہے ہیں، ایک اللہ کی پارٹی، ایک بندوں کی پارٹی۔ ہم ان بندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کیا ایسا ان لوگوں نے سوچ لیا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا کوئی بھی بندہ، خدا کا کوئی بھی بندہ جو مقبول ہے، جو خدا کا پیارا بندہ ہے، وہ خدا کے خلاف کیا کارروائی کر سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو ایسا گھناؤنی عقیدہ خدا کے نیک بندوں کے ساتھ، ایسا گھناؤنی عقیدہ جن لوگوں نے رکھ لیا ہے، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے جس چیز کو منزل بنایا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ لوگ جہنم کی آگ ہی میں آئیں گے۔ نزل کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے منزل، یعنی کافروں کی آخری منزل جہنم ہے، اور اسی لفظ نزل کا دوسرا معنی ہے مہمان کے لیے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں، مہمان کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں، تو یہ ایسے مہمان ہیں کافر، ان کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے، کیونکہ یہ اسی مہمانی کے قابل ہیں۔ ان کی خاطرداری کی جائے گی کس کے ذریعے؟ ان کا سواگت کیا جائے گا کس کے ذریعے؟ جہنم کی آگ کے ذریعے۔ قل، اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے، هل ننبئکم، اے لوگوں کہ ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، عمل میں زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ عمل تو سب کرتے ہیں، مگر عمل کر کے بھی نقصان اٹھانا، جیسے کیا اس طالب علم کو آپ بتا سکتے ہیں، اس اسٹوڈنٹ کو جو پورا سبق یاد کر لیا، جو بالکل بریلینٹ ہے، جو بالکل ماہر ہے، جو بہترین امتحان لکھ سکتا ہے، اس کے باوجود وہ ناکام ہو گیا؟ کیوں ناکام ہوا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امتحان کے دن امتحان گاہ میں نہیں گیا، ایگزام کے دن ایگزامینیشن ہال، امتحان کا جو مقام ہے وہاں پہ نہیں گیا، اس دن سو گئے، رات بھر پڑھا، پھر صبح ہوئی، امتحان 10 بجے تھا، ایسا سویا، اٹھ کر دیکھا تو 2 بج گئے، اب وہ محنت کر کے بھی ناکام ہوا۔ دوسرا وہ جو ہلکی پھلکی محنت کیا، پھر گیا 40-50 نمبر تو اسے مل گئے، مگر یہ 100 نمبر لینے کے قابل انسان، 100 نمبر لینے کے لائق یہ طالب علم بالکل ہی ناکام ہو گیا۔ تو یہی حال ہے کافروں کا کہ ایمان کے بغیر وہ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو ان کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش بیکار ہو گئی دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ان کی کوشش بیکار ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ رب ہی
کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رزاقیت کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانے بغیر کوئی بھی عمل کریں گے تو ان کا عمل کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ تو ان کی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا، ولقائہ، رب کے بارگاہ میں انہیں حاضر ہونا ہے، اس کا بھی انہیں انکار کر دیا۔ نہ انہوں نے رب کی آیتوں کو تسلیم کیا، نہ ان کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ انہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال اکارت ہو گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن مقرر نہیں کریں گے، یعنی ان کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے۔ اگر ان کے عمل تولے بھی جائیں تو ان کے عمل کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ نوٹ کتنا بھی چمکیلا، اگر اس پر معتبر انسان کی دستخط نہیں ہے، گورنر کی دستخط نہیں ہے، تو پھر نہیں چلے گا۔ کتنا بھی چمکنے والا اور نوٹ کتنا بھی پرانا پھٹیلا، اگر اس میں گورنر کی دستخط ہے تو چلے گا۔ تو عمل معمولی ہی کیوں نہ رہے، اگر ایمان کا اس پر چھاپا ہے تو عمل قابل قبول ہے۔ عمل بھاری ہے مگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر اگر کوئی نیکیاں کر رہا ہے تو اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہے، اس محبت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، مومن بندہ ہے، پروردگار عالم اس کے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ تو قیامت کے دن کافروں کے اعمال، منافقوں کے اعمال، جو بہت زیادہ عمل کیے ہوں گے، ان کے عمل کا مقصد رب کو راضی کرنا نہیں بلکہ لوگوں میں نام کمانا ہوگا، کیونکہ رب کو راضی کرنا یہ مقصد ان کا اسی وقت ہوگا جب رب کی ذات پر ان کا ایمان ہوگا، تو ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں۔ ایک روایت یوں ہے کہ جو متکبر آدمی دنیا کے اندر اکڑ کر چلتا ہے، جسامت میں بھی بڑا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے برابر کسی کا وزن نہیں ہے، قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح آئے گا تو اسے ترازو میں رکھا جائے گا تو اس طرح بے وزن ہو جائے گا گویا کہ اس کے جسم میں کوئی وزن ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے متکبر لوگوں کو قیامت کے دن بے وقعت بنا دے گا۔ یہ ایک اور روایت ہے کہ یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، خود کو بڑا سمجھنے والے، بڑا جتانے والے، چیونٹیوں کی شکل میں رہیں گے، لوگ انہیں رونتے جائیں گے، پھر وہ لوگ کہیں گے کیا ان کو سمجھ نہیں ہے، ہم پر پیر رکھ کے جا رہے ہیں، مگر لوگوں کو کیا پتا کہ یہ انسان ہے، ان کا سائز چونٹی کا سائز بن جائے گا، تو اتنے حقیر، اتنے ذلیل، اتنے بے آبرو ہو جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی جو جزا ہے وہ جہنم ہے، جہنم ہی ان کا صلہ ہے، بما کفروا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان لوگوں نے میری آیتوں کو، میرے پیغمبروں کا مذاق بنا لیا۔ میری آیتیں اترتی تو آیت کو سن کر اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنے کے بجائے
میرے کلام کی آیتوں کا وہ انکار بھی کرتے، اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، اور میرے پیغمبروں کی تعظیم و تکریم کرنا ان کی ذمہ داری تھی، میرے پیغمبروں پر ایمان لانا ان کی ذمہ داری تھی، مگر یہ لوگ میرے پیغمبروں پر ایمان لانے کے بجائے میرے پیغمبروں کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، یہاں تک تو کافروں کی حالت بیان کی گئی، اب اس کے بعد مومنوں کی بات آ رہی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے ٹھہرنے کی جگہ، ان کی منزل جنت الفردوس، وہ لوگ جنت الفردوس میں رہیں گے۔ جنت اس کے کئی درجے ہیں، تو اعلیٰ درجے کی جنت جو ہے جنت الفردوس، تو جنت الفردوس میں وہ لوگ رہیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ نیک عمل اسے کہتے ہیں عمل صالح، العمل الصالح۔ وہ عمل صالح کون سا عمل ہے؟ وہ عمل جو خدا کو راضی کرنے والا ہے، وہی عمل نیک عمل ہے۔ اور خدا کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عمل کرو طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے طریقے کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارا عمل خدا کو پسند آ جائے۔ دیکھیے نماز پڑھنا ہے، عمل ہے نماز، مگر کس طرح پڑھنا، تکبیر تحریمہ کہنا، ہاتھ باندھنا، یہ رکوع کرنا، پھر 2 سجدے کرنا، یہ پورا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے طریقہ مقرر کر لے اور کہے کہ نہیں میں پہلے سجدہ کروں گا، سجدے کے بعد رکوع کروں گا، تو اس کی نماز ہرگز نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق جو عمل ہوتا ہے، وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت الفردوس مقام ہے، اور ان کی مہمانداری بھی جنت الفردوس سے کی جائے، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نزل کا ایک معنی منزل ہے، اور دوسرا معنی مہمان کے لیے جو عمدہ چیزیں تیار کی جاتی ہیں وہ بھی نزل ہے۔ خالدین فیہا، وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں، جنت میں جانے کے بعد انہیں نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ جنت دنیا کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں بھی انسان ایک جگہ نہیں رہ سکتا، ایک گھر میں رہتا ہے، چند دنوں کے بعد وہ گھر خالی کر کے دوسرے گھر کو چلا جاتا ہے۔ خاص گھر کا مالک کسی نہ کسی وجہ سے اپنا گھر فروخت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک ہی جگہ رہنا چاہے تو ضرورتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ وہاں سے نکل کر دوسری جگہ اسے جانا ہی پڑتا ہے۔ جنت کے اندر ایسی کوئی تکلیف نہیں، بلکہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا۔ اور دنیا کا یہ حال ہے کہ ایک ہی جگہ کوئی انسان رہ جائے تو اکتا جاتا ہے، اکتاہٹ کی وجہ سے کہتا ہے کہ ذرا جگہ بدل کر دیکھتا ہوں، دوسری جگہ چلے جاتا ہوں۔ مگر جنتی جنت کے اندر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اکتا گیا ہوں، میں دوسری جگہ جاتا ہوں۔ پروردگار نے کہا کہ لا یبغون عنہا حولا، وہ لوگ جنت سے نکل کر دوسرے مقام پر جانے کی بالکل خواہش ہی نہیں کریں۔ اگر ان سے پوچھا بھی جائے کیا جنتیوں بتاؤ کیا کوئی دوسرے مقام پر جاؤ گے، تو جنتی کہیں گے کہ اے رب ذوالجلال، اتنی بہترین جگہ تو نے ہمیں رکھ دیا ہے، اب یہ جگہ چھوڑ کر ہم کہاں جائیں۔ ایک روایت یوں بھی آئی کہ پروردگار عالم جنتیوں سے پوچھے گا کہ اے جنتیوں، کیا اور کسی نعمت کی تمہیں ضرورت ہے؟ کہ جنتی
پورے ادب و احترام کے ساتھ عرض کریں گے کہ اے رب ذوالجلال، ساری نعمتیں تو نے ہم کو دے دی، نہ کھانے کی کمی ہے، نہ پینے کی کمی ہے، نہ بیماری ہے، نہ اذیت ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کسی ظالم کا ڈر ہے، نہ کسی حملے کی گھبراہٹ ہے، کوئی پریشانی نہیں، ہر چیز مل رہی ہے۔ تب پروردگار کہے گا کہ ایک نعمت ہے جو ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ عرض کریں گے اے رب العالمین، اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ ساری نعمتیں تو ہمیں مل گئی، تو پروردگار عالم اپنا جلوہ دکھائے گا۔ پروردگار عالم کے دیدار کے بعد جنت کی ساری نعمتیں پھیکی معلوم ہو جائیں گی۔ وہ جلوہ جو اب تک کسی نے نہیں دیکھا سوائے مصطفیٰ کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا رب کا جلوہ کس نے دیکھا ہے؟ تو جنتیوں کو جنت میں رب کا دیدار ہوگا، اسے رؤیت باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کی رؤیت ہوگی، ہم اللہ کو دیکھیں گے، مگر اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا دیدار اتنی بھاری نعمت کہ اس لذت کے بعد دوسری لذتوں کے اندر مزہ ہی نہیں ملے گا۔ تو الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر یہیں پر موقوف کر کے سورہ کہف کی 108 آیتیں ہو گئی، اب بس 2 آیتیں باقی رہ گئی ہیں۔ اب جو وقت باقی رہ گیا اس میں چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا القضاۃ ثلاثہ، قاضی 3 قسم کے، قاضی فیصلہ کرنے والا، تو القاضی اس کا پلورل ہے القضاۃ، قضاوت کرنے والے، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے ہیں۔ واحد فی الجنت واثنان فی النار، یہ جنت میں جائے گا، باقی 2 جہنم میں جائیں گے۔ یعنی قاضی کے جو کیٹیگریز ہیں، قاضی کی جو قسمیں ہیں، سارے قاضی 3 قسم کے ہیں، پہلی قسم کا ہوگا، دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا۔ یہ قسم قاضیوں کی جنت میں جانے والی جماعت ہے، قاضیوں کی وہ جماعت جنت میں جائے، اور 2 قسم کے قاضی ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، جو قاضی جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، وہ ایسا آدمی جس نے حق کو پہچان لیا، صحیح بات کا اسے علم ہو گیا، فَخَذَا بِهِ، تو اسی کے مطابق اس نے فیصلہ کیا، حق بات معلوم ہو گئی تو حق بات پر ہی فیصلہ کیا۔ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، دوسرا وہ شخص، وہ قاضی جسے حق بات کا پتہ ہو گیا، صحیح بات کیا ہے، حق کیا ہے یہ معلوم ہو گیا، فَجَارَ فِي الْحَقِّ، مگر فیصلے میں اس نے ظلم کیا، یعنی حق معلوم ہونے کے باوجود، صحیح بات کو جان لینے کے باوجود اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، فَهُوَ فِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دوسری قسم، پہلی قسم قاضیوں کی پہلی جماعت وہ لوگ جو حق جان کر حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو حق جان کر حق کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ظالمانہ فیصلہ کرتے ہیں، بے انصافی کا فیصلہ کرتے ہیں۔
اور تیسرا شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، تیسرا وہ جو جاہل ہے، اسے معلوم ہی نہیں، ان کی بات بھی نہیں سنا، ان کی بات بھی نہیں سنا، جی میں آیا فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ بات ایسی نہیں تھی، ارے کون سنتے بھائی، کیا ہے کہ بیٹھا فیصلہ کر دی۔ تو یہ جاہل جو فیصلہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا۔ فیصلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں فریق کی باتوں کو سنیں۔ دو آدمی جھگڑا کر کے آ رہے ہیں، ایک طرف زید ہے، دوسری طرف عمرو ہے، تو زید کی بات بھی سنیں، عمرو کی بات بھی سنیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ مگر کسی کی بات سنا ہی نہیں، کیا معاملہ ہے جانا ہی نہیں، یوں ہی فیصلہ کر دیا، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ بھی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں۔ تجھے کیوں پتہ نہیں؟ پتہ لگانا تیری ذمہ داری تھی، پتہ لگانا تیری ذمہ داری تھی۔ تو چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کیے دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کی مشہور کتاب۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علی امتی من عمل قوم لوط، بے شک جس چیز کا مجھے بہت زیادہ ڈر ہے، علی امتی میری امت کے تعلق سے میں جس بات کو بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ من عمل قوم لوط، قوم لوط کے عمل سے ڈر رہا ہوں۔ لوط علیہ السلام، ان کی قوم جو عمل کرتی تھی اس عمل کا نام ہے لواطت۔ لواطت کیا ہے؟ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے اور عورت کی طرف اسے رغبت ہی نہ ہو۔ یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے، نیچر سے ہٹا ہوا، فطرت سے ہٹا ہوا طریقہ ہے، غیر فطری طریقہ۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم کے لوگوں میں بڑی برائیاں تھیں، بڑے چکارے، بڑے بے شرم لوگ تھے۔ تو بے شرمی، بے حیائی کے کام تو کرتے تھے، یہ برائی ایسی ان کے اندر تھی کہ کسی بھی نوجوان کو دیکھ لیتے جو خوبصورت ہو تو اس کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ ہومیو سیکس اس قوم کے اندر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور کہا کہ دیکھو اے لوگو، ایسا مت کرو، دیکھو میری بیٹیاں ہیں، اگر تم چاہو تو میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور یہ میری امت کی جو عورتیں ہیں یہ بھی تو میری بیٹیاں ہیں، امت کی عورتیں پیغمبر کی بیٹیوں کی طرح۔ ہاؤلائی بناتی ہن اطہر لکم، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھو میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، تمہاری شہوت حلال طریقے سے، شرعی طریقے سے، فطری طریقے سے پوری کرو۔ تو ظالم لوگ جواب دیتے، ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی شوق ہی نہیں، اور ہم کیا چاہتے ہیں وہ تو جانتا ہے۔ بالآخر خدا کے فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ فرشتے نوجوانوں کے روپ میں آئے تھے۔ اب یہ نوجوان مہمان بن کر میرے پاس آئے ہیں، اگر میں ان کو نہیں چھپاؤں گا تو میری قوم کے بدماش لوگ آ کر ان نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کریں گے، لواطت کی حرکت کریں گے۔ تب فرشتوں نے بتایا کہ اے لوط علیہ السلام گھبراؤ نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، اس قوم پر عذاب اتارنے کے لیے آئے۔ تو عذاب اتار دیا گیا۔
پتھروں کا عذاب اترا تھا۔ تو لواطت یہ بہت ہی برا کام ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر دو مرد مل کر اپنی شہوت پوری کر لیں تو اولاد کیا پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اور جب یہ بری عادت پڑ جاتی ہے تو اسے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے میں بھی کوئی مزہ بھی نہیں ملتا اور اس کا دھیان ادھر بھی نہیں جاتا، غیر فطری طریقے کو اپناتا ہے، غیر فطری طریقے کو اپنا کر بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ جو بیماری آتی ہے، ایڈز کی بیماری ہے اور ایسی کئی بیماری ہیں، اس کی وجہ یہی لواطت کو اس کی وجہ بتایا گیا ہے۔ تو اس چیز سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اس حدیث کو طبرانی نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کتم شہادتا اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، جو شخص گواہی کو چھپا دے جب اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے۔ کوئی شخص گواہ تھا، واقعہ چلنے کے وقت گواہ تھا، جب اس کو بلایا گیا کہ آپ گواہی دیں، اس نے کہا کہ میں گواہی نہیں تھا، گواہ تو تھا مگر اب کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کان کمن شہد بالزور، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو جھوٹی گواہی دینے والا تو جھوٹی گواہی دیتا ہے، اب یہ گواہی دینے سے بچ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے کہ میں گواہ نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں۔ تو یہ بھی تو جھوٹ ہے، جیسے وہ جھوٹ تھا یہ بھی جھوٹ ہے۔ لہٰذا سچی گواہی دینے سے انکار کرنے والا جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجیے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔